السلام علیکم، میں ہوں محمد احتشام اور آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کی یہ تحریر مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ اسپیشلی نئے یوٹیوبرز کے لیے ہے جو لوگ یوٹیوب پہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس تحریر کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اویئرنیس دینا ہے۔ کامیاب یوٹیوبر کیسے بنیں؟ یوٹیوب سے مقبولیت اور آمدنی حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے ایک رہنما تحریر۔ قاسم علی شاہ، ان کی یہ تحریر مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے سوچا آپ لوگوں سے اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ انسان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے جس کے سہارے وہ چل رہا ہے۔ اچانک سامنے سے کوئی درندہ آ جاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی پہلی ضرورت لاٹھی کا سہارا ختم ہو جائے گی، اور اپنی بقا کے لیے وہ لاٹھی کی مدد سے اس درندے کو بھگانے کی کوشش کرے گا، اور جس قدر ممکن ہو آپ کو اس کے شر سے بچائے گا۔ ہم ایک شاندار دور میں ہیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہترین اور شاندار دور ہے۔ دنیا گلوبل ولیج سے گلوبل سٹریٹ پر آ گئی ہے، جس میں موجود ہر شخص اپنے مکان کی بالکنی سے 7 سمندر پار کے شخص کو بھی ہاتھ ہلا کر سلام کر سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی ہر انسان کے دسترس میں ہے، اور کوئی بھی خبر اب روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کر رہی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کو ٹی وی، ریڈیو اور اخبار میں موقع نہ بھی ملے، لیکن آپ کے پاس معلومات اور آئیڈیاز ہیں، آپ کے کنٹینٹ میں جان ہے، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کیمرہ اور انٹرنیٹ کنیکشن ہے، تو پھر لاکھوں لوگ آپ کو فالو کر سکتے ہیں۔ یہ دور جس قدر سہولیات سے مزین اور تیز رفتار ہے، اس قدر خطرناک بھی، کیونکہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہر شخص فائٹر جہاز میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا اچھا یا برا استعمال پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو کنٹینٹ ویب سائٹ ہے، جہاں آپ کو انٹرٹینمنٹ اور خبروں کے ساتھ ساتھ بہت ساری پروفیشنل اور مثبت چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ ہم میں سے ہر دوسرا شخص یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے، اور حالیہ کورونائی لہر کے بعد بہت سارے افراد یوٹیوب پر چینل بنا کر اپنی مقبولیت اور آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ بہت خوشائن ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان اس سوچ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب بہتر سے بہتر تعلیم اور پروفیشنل ٹپس آپ کو یوٹیوب پر بآسانی مل سکتی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم وہ بنیادی باتیں پیش کریں گے جو کسی بھی یوٹیوب چینل چلانے والے کے مائنڈ سیٹ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مقصد کا تعین۔ آپ جب بھی یوٹیوب چینل بنانے کا سوچیں تو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یوٹیوب آپ کے لیے کیا ہے۔ ابتدا میں ہم نے جو مثال دی تھی اس کے مصداق یوٹیوب ایک کثیر المقاصد استعمال ہونے والی لاٹھی ہے، جس کے سہارے چلتے ہوئے آپ نئی باتیں سیکھ اور سکھا بھی سکتے ہیں، اور کسی کی سوچ و فکر کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یوٹیوب پر کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں۔ آج آپ جو دوسروں کو بتانے جا رہے ہیں اور سکھانے جا رہے ہیں، کیا خود بھی اس سے مطمئن ہیں؟ محنتی یا مصدقہ نالائق۔ اس زمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اور بغیر محنت کے یوٹیوب پر آ رہے ہیں تو آپ کی ساری نالائکیاں آشکار ہو جائیں گی، اور آپ رجسٹرڈ نالائق قرار پائیں گے۔ جب ایک دفعہ انسان کی حقیقت کھل جائے کہ اس کے پاس بتانے، سمجھانے اور سکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر لے اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچا نہیں سکتا۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے کام اور اپنے نظریات و افکار سے معاشرے کو کچھ فائدہ دے۔ یوٹیوب پر آنے والا وہ شخص جس کے پاس کنٹینٹ نہیں، جو ابلاغ کی صلاحیت سے محروم ہے، جس کو کیمرے کا سامنا کرنا نہیں آتا اور جس میں کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر وہ خود کو اور اپنے وقت کو ضائع ہی کرے گا۔
اس لیے سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں جنہیں درست نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی خامی ہے جو باوجود کوشش کے بھی درست نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کے مطابق درست مقام پر درست شخص ہونا چاہیے، یعنی جس انسان کو یوٹیوب کی اہمیت اور افادیت کا علم ہو وہی یوٹیوب پر آئے، کیونکہ یوٹیوب ایک ایسا جن ہے کہ اگر انسان قابل اور محنتی ہو تو یہ اس کی فالوئنگ، شہرت اور آمدنی میں بے تحاشا اضافہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے کنٹینٹ، معلومات اور نئے آئیڈیاز سے اگر سماج کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کے لیے پلکیں بچھائیں گے اور آپ پر پھول نچھاور کریں گے۔ یہاں پہ میں لوگوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کسی اور کی بھی اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کائنڈلی اس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ ویوز زیادہ ہوتے ہیں، سبسکرائبر کم ہوتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ چلتے ہیں آگے۔ پہلے تیاری پھر عمل۔ مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر آئے ہوئے 5 سال ہو گئے، لیکن ویڈیوز ریکارڈ کروانے کا سلسلہ گزشتہ 10 سال سے جاری ہے۔ 5 سالوں کی بھرپور محنت کے بعد جب میں نے اپنا چینل شروع کیا تو وہ بڑی تیزی سے مقبول ہو گیا۔ یہ قاسم علی شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، اور آج وہ لاکھوں سبسکرائبرز تک جا پہنچا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ میں ہی کیمرے کے سامنے نہیں آ بیٹھا، بلکہ اس سے پہلے میں نے اس کے لیے درکار تمام لوازمات اچھی طرح سمجھ لیے اور ان پر بھرپور طریقے سے محنت کی۔ میں وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو اپ گریڈ کرتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ ان 5 سالوں میں دنیا یہ مان چکی ہے کہ اب یوٹیوب بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر یوٹیوب پر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں۔ مجھے یہ بھی ادراک ہوا کہ لیڈر صرف سیاستدان نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ شخص لیڈر ہے جس کی بات سنی جاتی ہے، جو لوگوں کو قائل کر سکتا ہے، جو سوچ کا نیا زاویہ دے سکتا ہے اور جو رہنما بنا سکتا ہے۔ منفرد کیا ہے؟ آپ یوٹیوب پر جو چیز لے کر آ رہے ہیں اس میں انفرادیت کیا ہے؟ کوئی شخص آپ کی بات کیوں سنے گا اور آپ کے چینل پر کیوں آئے گا؟ یاد رکھیں، جب بھی آپ کے پاس دانشمندی، وزڈم ہوگی تو پھر لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے۔ تب آپ کو یہ کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ سورج کو نکلنے کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی چاند اطلاع دے کر نکلتا ہے۔ کمال اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، لیکن جو اپنے چینل پر ہر بات کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کچھ بیچنا چاہتا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کی نیت۔ یوٹیوب چینل بناتے وقت اگر آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے خیر کا کوئی کام لے لیں، تو ہر قدم پر آپ نیکی کما سکتے ہیں۔ اچھی نیت راستے آسان کر دیتی ہے، یہ نیت آپ کو منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو رب آپ سے کام بھی بڑے بڑے لے گا۔ قدرت آپ کو تیار کرتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا کوئی بھی واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ قدرت آپ کو زندگی کے مختلف واقعات میں تیار کر رہی ہوتی ہے۔ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے انسان مسلسل اوپر چلتا ہے اور کسی بھی زینے پر ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن زندگی کی سیڑھی پر جگہ جگہ قدرت آپ کو روکتی ہے۔ یہ روکنا اس مقصد کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی شخصیت، کردار اور افکار کو تیار کیا جائے، آپ کے یقین، نظریے اور پر اثر ہونے کو مضبوط کیا جائے۔ یہ سب خصوصیات وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو ایک سا ہی رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے اس کی زندگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جس وقت میں نے یوٹیوب پر کام شروع کیا اس وقت میرے پاس اعلیٰ معیار کی کوئی پروڈکشن نہیں تھی، بلکہ ایک معمولی کیمرہ اور عام سا انٹرنیٹ کنیکشن تھا۔ لیکن چونکہ میری بات میں وزن تھا، اس لیے وہ ہر ایک کے دل میں جگہ بنانے لگی اور چینل روز بروز ترقی کرتا گیا۔ دراصل میں نے 3 باتوں کو بنیاد بنایا۔ سادگی۔ میں ہمیشہ سادہ زبان و الفاظ استعمال کرتا ہوں۔
میری اکثر باتیں میری زندگی کے تجربات پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے ان میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر مجھے کئی گھنٹے بولنا پڑے تو میرے پاس مواد کی کمی نہیں ہوتی، اور یہ خوبی اس شخص میں ہوتی ہے جو مسلسل سیکھ رہا ہو۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ سیکھنا صرف کتاب سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا مشاہدہ، استاد، آڈیو اور ویڈیوز میں بھی سیکھنے کے بڑے ذرائع ہوتے ہیں۔ اخلاص۔ جب تک انسان اپنے مشن کے ساتھ مخلص نہ ہو، اس میں ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے، اور اپنے فالوورز کے ساتھ بھی آپ کا اخلاص آپ کے کام کا تعین کرے گا۔ تو پھر آپ ہر اس موضوع کو چھوڑیں گے جو آپ کے نظریے کے مطابق نہ ہو۔ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا میدان ہی نہیں ہے، لیکن اپنے مشن کے مطابق اگر دن رات بھی مجھے کام کرنا پڑے تو میں تیار رہتا ہوں۔ محنت۔ آج کام کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی زندگی کی کتاب سے اس صفحے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ میں کبھی کبھی موڈ اور طبیعت پر کام نہیں کرتا، بلکہ مائنڈ فل ہو کر کام کرتا ہوں۔ مائنڈ فل ہونے کا مطلب ہے لمحہ موجود میں مکمل طور پر ڈوب جانا۔ یہ طاقت جس انسان کے پاس ہوتی ہے تو اگر وہ نالائق بھی ہو تو تب بھی قدرت اس کو لائق کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ محنتی ہو۔ لائق اور سست انسان بڑا خطرناک ہے۔ انسان کی محنت اس کی بہت ساری کمیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں چونکہ فزکس، میتھس اور کیمسٹری کا ٹیچر تھا، اس لیے میں نے اپنے انداز تدریس پر محنت کی۔ بولنے کو بہتر بنانے کے لیے ریڈیو پر کام کیا۔ مختلف طرح کے پروفیشنل لوگوں کے ساتھ انٹرویو کیے۔ ہر شخص سے میں نے سیکھا اور میرے پڑھانے کے انداز میں مزید ترقی ہوتی گئی۔ میرے اندر کا خلا بھرنا شروع ہوا۔ جب آپ بار بار اپنے کام کا فیڈ بیک لیتے ہیں تو پھر آپ کو کاموں کی سمجھ آنے لگتی ہے اور آپ کا کام مزید مؤثر ہوتا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی بات کس کو کیسے اور کب کہنی ہے۔ اس حیثیت کو پانے کے لیے میں نے انتھک محنت کی اور جگراتے کیے۔ اس سفر میں واصف علی واصف کے ایک جملے نے مجھے بڑی مدد دی: پورے دن کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے نیند چاہیے اور پوری زندگی کی تھکاوٹ موت اتارتی ہے۔ آرام کرنے کی جگہ صرف قبر ہے۔ زندہ انسان کو ہر وقت متحرک، منظم، چوکس اور تیار ہونا چاہیے۔ تدریس ایک اہم اور احساس فریضہ ہے کیونکہ استاد نسلوں کی تعمیر کرتا ہے۔ اس طرح یوٹیوب چینل بھی استاد کی طرح ہے۔ اب یہ چلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس سے قوم کی تعمیر کا کام لیتا ہے یا تخریب کا۔ وہ اپنے ہر فعل کے لیے جواب دہ ہوگا، لہٰذا اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ محنت، کوشش اور اچھے خیالات کو فروغ دیں۔ اپنے حصے کا دیا روشن کریں۔ تو وہ وقت دور نہیں جب لوگ آپ کے نام کے گن گائیں گے اور آپ کو کسی پینل پر بیٹھ کر اپنی کامیابی کی داستان سنا رہے ہوں گے۔ شکریہ قاسم علی شاہ صاحب۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد اور ان کی تحریر کو باقاعدہ پڑھ کے سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میں نے بھی انہی سے موٹیویٹ ہو کے انہی کی باتوں پہ عمل کر کے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میری چونکہ فیلڈ آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کی ہے تو مجھے کافی ڈفیکلٹیز کا سامنا رہا۔ شروع میں پہلے میں نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا مینیج کرتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو مینیج کرنا تھا۔ تو اسی طرح اپنے کام کو بھی مینیج کرتے ہوئے آج الحمدللہ ان کی تحریر میں شیئر کر رہا ہوں۔ میں قاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔